اللہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حسن و جمال کے پیکر، صبر و ثبات کے مجسمے اور عفو و درگزر کے عظیم المدار بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام عطا فرمائے اور انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ اللہ تعالی نے آپ کی شان میں قرآن مجید کی ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ اس پر غور کریں اور اس میں جو حکمتیں، نصیحتیں، آداب اور مسائل ہیں انہیں سمجھیں۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: الف لام را، یہ کتاب روشن کی آیتیں ہیں، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 1 تا 3۔ قرآن مجید فصیح و بلیغ زبان، بہترین قصص اور گزشتہ کے صحیح ترین حالات بتانے والی عظیم کتاب ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی۔ اس مقام پر اللہ تعالی نے اپنی عظیم کتاب کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اس نے اپنے معزز بندے اور رسول پر فصیح عربی زبان میں نازل فرمائی، اور جو اتنی واضح اور سلیس ہے کہ ہر پاک باز ذہین اور عقل مند آدمی اسے سمجھ سکتا ہے۔ وہ آسمان سے نازل ہونے والی سب سے مقدس کتاب ہے جو بڑی فصیح زبان اور واضح بیان کے ساتھ مقدس ترین فرشتے کے ذریعے سے مقدس ترین انسان پر، مقدس ترین مقام پر اور مقدس ترین وقت میں نازل ہوئی۔ اگر گزشتہ اور آئندہ زمانے کے واقعات ہوں تو قرآن انہیں بہترین اور واضح ترین انداز سے بیان کرتا ہے۔ مختلف فیہ معاملات میں صحیح بات بیان کرتا ہے اور غلط بات کی تردید کر کے اسے غلط ثابت کر دیتا ہے۔ اگر اوامر اور نواہی کے مسائل ہوں تو قرآن کا پیش کردہ قانون سب سے زیادہ مبنی بر انصاف اور واضح اصولوں پر مشتمل ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: تیرے رب کے فرمان سچائی اور انصاف میں کامل اور مکمل ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 115۔ یعنی واقعات کے بیان میں کامل ترین حقیقت اور اوامر و نواہی میں کامل ترین انصاف کا مظہر ہے۔ اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہوتی ہے۔ ترجمہ: اے پیغمبر، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے تمہاری طرف بھیجا ہے تمہیں ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں اور تم اس سے پہلے بے خبر تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 3۔ یعنی آپ کو وحی کے ذریعے سے جو کچھ بتایا گیا ہے آپ اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے، جیسا کہ دوسرے مقام پر فرمایا۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے وحی بھیجی ہے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، یعنی اللہ کا راستہ جو آسمانوں اور زمینوں کی سب چیزوں کا مالک ہے۔ دیکھو سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹیں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔ سورہ شورى آیت نمبر 52-53۔ اور مزید فرمایا، اسی طرح ہم تم سے وہ حالات بیان کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں، اور ہم نے تمہیں اپنے پاس سے نصیحت کی کتاب عطا فرمائی ہے۔ جو شخص اس سے منہ پھیرے گا وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، اور ایسے لوگ ہمیشہ اس عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور یہ بوجھ قیامت کے دن ان کے لیے برا ہے۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 99 تا 101۔ یعنی جو شخص اس قرآن سے اعراض کر کے دوسری کتابوں کی پیروی کرے گا اسے یہ سزا ملے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اہل کتاب کے کسی آدمی سے ایک کتاب مل گئی۔ وہ اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، کیا تم لوگ بھی اس شریعت کے بارے میں پراگندہ ذہنی کا شکار ہو جاؤ گے؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس صاف ستھری روشن شریعت لے کر آیا ہوں۔
ان اہل کتاب سے کوئی چیز نہ پوچھو، ورنہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا وہ تمہیں صحیح بات بتائیں گے، تم اسے تسلیم نہ کرو گے، یا وہ تمہیں غلط بات بتائیں گے اور تم اسے تسلیم کر لو گے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو میرا اتباع کیے بغیر انہیں بھی چارہ نہ ہوتا۔ اس کے بعد آپ کے حکم سے اس تحریر کا ایک ایک حرف مٹا دیا گیا۔ ایک اور سند کے ساتھ یہ حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر تشریف لے آئیں پھر تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگو تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ تم میرے حصے کی امت ہو اور میں تمہارے حصے کا نبی ہوں۔ سورہ یوسف کی ابتدا میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب کا تذکرہ ہے جس کی تعبیر بہت عظیم اور شاندار ثابت ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، دیکھتا کیا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ تمہارے حق میں کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ و ممتاز کرے گا اور خواب کی باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے تمہارے دادا پر دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی تھی، اسی طرح تم پر اور اولاد یعقوب پر پوری کرے گا۔ بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 4 تا 6۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، یعنی جس طرح اللہ نے آپ کو یہ عظیم خواب سکھایا ہے، اگر آپ اسے چھپائیں گے تو آپ کو طرح طرح کے الطاف اور نعمتوں سے نوازے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ کو کلام کا وہ مفہوم اور خوابوں کی وہ تعبیر سکھائے گا جو دوسرے نہیں سمجھ سکتے۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل کر کے اپنی نعمت کی تکمیل فرما دے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، یعنی آپ کی وجہ سے آل یعقوب کو دنیا اور آخرت کی بلائی حاصل ہوگی۔ کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، یعنی اللہ تعالی آپ پر احسان فرما کر آپ کو بھی نبوت کی نعمت عطا فرمائے گا، جس طرح آپ کے والد یعقوب، آپ کے دادا اسحاق اور آپ کے پردادا ابراہیم خلیل اللہ علیہم السلام کو عطا فرمائی تھی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا پروردگار سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ بنی اسرائیل کے تمام قبائل انہی 12 کی طرف منسوب ہیں، جن میں سے سب سے معزز اور سب سے افضل اور سب سے عظیم حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ متعدد علماء نے بیان کیا ہے کہ ان میں سے صرف حضرت یوسف علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوئے۔ آپ کے دوسرے بھائی نبی نہیں تھے۔ آپ کے واقعے میں جو ان کا کردار سامنے آیا ہے اس سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی نبوت پر اس آیت سے استدلال کیا ہے۔ ترجمہ: کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر نازل ہوئی اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر اترے ان پر بھی ایمان لائے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 84۔ وہ کہتے ہیں کہ اسباط سے یہی افراد مراد ہیں، لیکن یہ استدلال قوی نہیں، کیونکہ اسباط سے مراد بنی اسرائیل کے قبائل ہیں۔ ان قبائل ہی میں وہ انبیاء پیدا ہوئے جن پر آسمانوں سے وحی نازل ہوتی رہی۔ واللہ اعلم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے نبی نہ ہونے کی تائید صبر سے بھی ہوتی ہے کہ قرآن و حدیث میں آپ کے کسی بھائی کا نام لے کر اسے نبی نہیں کہا گیا۔ اس سے بھی ہمارا موقف درست ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی اس ارشاد نبوی سے بھی یہی اشارہ ملتا ہے۔ کریم شخصیت کے پڑ پوتے، کریم شخصیت کے پوتے، کریم شخصیت کے بیٹے اور خود بھی کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا
کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کرتے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی تھے اور سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب دیکھ کر خوف محسوس کیا، اس لیے نیند سے بیدار ہو کر اپنے والد محترم کو یہ خواب سنایا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ آپ کو دنیا اور آخرت میں بلند مقام و مرتبہ حاصل ہونے والا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی اور والدین بھی آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ والد نے آپ کو حکم دیا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہ سنائیں تاکہ وہ لوگ حسد نہ کریں اور مکر و فریب کے ذریعے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، اپنی ضروریات پوری کرنے میں اخفاء سے مدد لو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب والد کے ساتھ بھائیوں کو بھی سنا دیا تھا۔ یہ ان اہل کتاب کی غلطی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے یوسف سے بے حد محبت تھی۔ بھائیوں کو یہی محبت برداشت نہ ہوئی تو وہ حسد کی آگ میں جلنے لگے اور یوسف علیہ السلام کے خلاف سازشیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: ہاں، یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے آپس میں تذکرہ کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا جان کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم جماعت کی جماعت ہیں، کچھ شک نہیں کہ ابا جان سری غلطی پر ہیں، لہذا یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک آؤ، پھر ابا جان کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو اور کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر کسی اور ملک میں لے جائے، اگر تم کو کرنا ہے تو یوں کرو۔ سورہ یوسف آیت نمبر 7 تا 10۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں موجود نشانیوں، حکمتوں، نصائح اور دلائل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کے بھائیوں کے حسد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے والد ان سب کی نسبت حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے سگے بھائی بنیامین سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، حالانکہ وہ بزعم خویش اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے، کیونکہ وہ ایک بڑی جماعت ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا، ہمارے والد واضح غلطی پر ہیں کہ ہم سب کی نسبت ان دونوں کو محبت کے معاملے میں ترجیح دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا کسی ایسی دور دراز جگہ پہنچا دیں جہاں سے واپس نہ آ سکیں، تاکہ والد کی محبت انہی کے لیے ہو کر رہ جائے اور انہیں زیادہ محبت اور توجہ حاصل ہو۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ بعد میں توبہ کر لیں گے۔ جب انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور اس پر اتفاق کر لیا تو قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا، لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو۔ مجاہد رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ کہنے والا شمعون تھا۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ یہودا تھا۔ قتادہ اور محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہما کہتے ہیں وہ سب سے بڑا بھائی یعنی روبن تھا۔ اس نے کہا، القوہ فی غیابات الجب یلتقطہ بعض السیارہ، اسے کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر دوسرے ملک میں لے جائے، یعنی کوئی آنے جانے والا مسافر اسے لے جائے گا۔ ان کنتم فاعلین، یعنی اگر تمہیں ضرور وہ کام کرنا ہے جو کہہ رہے ہو، تو جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، کیونکہ یہ کام اسے قتل کرنے یا کہیں دور چھوڑ کر آنے سے آسان ہے۔ اس رائے پر اتفاق ہو گیا تو انہوں نے اپنی اس تدبیر کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: کہنے لگے کہ ابا جان، کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ خوب پھل کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، یعنی وہ مجھ سے جدا ہو جائے، اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم کھیل کود میں اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔
وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا تب تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 11 تا 14۔ انہوں نے اپنے والد سے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ ان کے بھائی یوسف کو بھی بھیج دیں، اور ظاہر یہ کیا وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یوسف بھی ان کے ساتھ جا کر کھیل کود آئیں اور تفریح کر لیں، اور جو بات ان کے دل میں تھی وہ تو صرف اللہ ہی جانتا تھا۔ ان کے والد نے فرمایا، بیٹو مجھ سے تو اس کی جدائی گھڑی بھر برداشت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے کہ تم اپنے کھیل کود میں مشغول ہو کر اس سے غافل ہو جاؤ گے اور کوئی بھیڑیا آ کر اسے کھا جائے گا۔ وہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ تمہارے غافل ہونے کی صورت میں اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکے گا۔ وہ کہنے لگے کہ اگر ہماری موجودگی میں جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں اسے بھیڑیا کھا گیا پھر تو ہم بڑے نقصان میں پڑ گئے، یعنی اگر بھیڑیا اس پر حملہ کر کے اسے ہمارے درمیان سے اٹھا کر لے گیا یا ہم ایک جماعت ہو کر بھی اس سے اس طرح غافل ہو گئے کہ خدا نہ خواستہ یہ حادثہ ہو گیا تو ہم تو کسی کام کے نہ ہوئے، تب تو ہم مرے برابر ہوئے۔ اہل کتاب کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے پیچھے بھیج دیا، آپ راستہ بھول گئے، کسی نے آپ کو راستہ بتایا۔ یہ ان لوگوں سے ترجمہ کرنے میں غلطی ہوئی ہے۔ یعقوب علیہ السلام تو آپ کو بھائیوں کے ساتھ بھی بھیجنا نہیں چاہتے تھے، تو اکیلے کیسے بھیج دیا؟ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: غرض جب وہ اس کو لے گئے اور اس بات پر اتفاق کر لیا کہ اس کو گہرے کنویں میں ڈال دیں تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ ایک وقت ایسا آئے گا تم ان کو اس سلوک سے آگاہ کرو گے اور ان کو اس وحی کی کچھ خبر نہ ہوگی۔ یہ حرکت کر کے وہ رات کو باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہماری بات کو خواہ ہم سچ ہی کہیں مانیں گے نہیں، اور وہ ان کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ یعقوب نے کہا کہ حقیقت حال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 15 تا 18۔ وہ لوگ اپنے والد گرامی سے اصرار کرتے رہے حتیٰ کہ انہوں نے یوسف کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ جو ہی وہ لوگ آپ کی نظروں سے اجل ہوئے انہوں نے یوسف سے گالی گلوچ اور زبان و عمل سے ایذا رسانی شروع کر دی۔ انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کو کنویں کی گہرائی میں اس کے درمیان پڑے ہوئے اس بڑے پتھر پر پھینک دیں گے جسے راعونہ کہتے تھے۔ جب کنویں میں پانی کم ہو جاتا تو ایک آدمی کنویں میں اتر کر اس پتھر پر کھڑا ہو جاتا اور ڈول میں خود پانی بھرتا تھا، باہر کھڑا ہوا دوسرا آدمی رسی کے ذریعے سے ڈول کھینچ لیتا تھا۔ جب انہوں نے آپ کو کنویں میں پھینک دیا تو اللہ تعالی نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی کہ آپ جس مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں اس سے آپ کو ضرور نجات ملے گی۔ آپ اس وقت بھائیوں کو ان کے کرتوت یاد دلائیں گے جب آپ کو عزت و اقتدار حاصل ہوگا، اور یہ لوگ آپ کے محتاج بھی ہوں گے اور آپ سے خوف زدہ بھی، اور انہیں معلوم نہیں ہوگا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کی تشریح دو طرح سے کی گئی ہے۔ مجاہد اور قتادہ رحمت اللہ علیہما فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یوسف کی طرف یہ وحی کی تو بھائیوں کو پتہ بھی نہ چلا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ انہیں یہ باتیں بتائیں گے اس وقت وہ آپ کو پہچان نہیں رہے ہوں گے۔ یہ قول ابن جریر رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے۔ جب وہ آپ کو کنویں میں ڈال کر چل دیے تو آپ کی قمیص لے کر اسے خون آلود کر لیا، اور عشاء کے وقت جب والد کے پاس لوٹے تو اپنے بھائی کی مزعومہ ہلاکت پر رو رہے تھے۔ اسی لیے ایک بزرگ نے فرمایا ہے، ظلم کی شکایت کرنے والے کے نالہ و شیون سے دھوکہ نہ کھاؤ، بعض اوقات ظالم بھی رو کر دکھا دیتے ہیں۔ جیسے یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کو اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے تھے۔ عشاءً کا مطلب یہ ہے کہ رات کو اندھیرا چھا جانے کے بعد آئے تاکہ ان کے دھوکے پر پردہ پڑ جائے، اور کہنے لگی کہ ابا جان ہم تو دوڑنے اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مصروف ہو گئے
اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، یعنی اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر خود دوڑتے ہوئے دور نکل گئے، تو ہماری غیر موجودگی میں اسے بھیڑیا کھا گیا، اور ساتھ ہی کہنے لگے ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، خواہ ہم سچ ہی کہتے ہوں، یعنی ہم آپ کی نظر میں قابل اعتبار بھی ہوتے تب بھی آپ ہماری اس بات پر یقین نہ کرتے کہ اسے بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اب جب کہ ہم لوگ آپ کی نظر میں مشکوک ہیں تو آپ ہم پر کیسے یقین کریں گے؟ آپ نے یہ خطرہ ظاہر کیا تھا کہ اسے بھیڑیا کھا جائے گا، اور ہم نے آپ کو ضمانت دی تھی کہ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم بہت زیادہ افراد اس کے ارد گرد موجود ہوں گے۔ آپ نے تب بھی ہم پر اعتبار نہیں کیا تھا، لہذا موجودہ صورتحال میں ہمیں سچا نہ سمجھنے میں آپ واقعی معذور ہیں۔ اور وہ اپنے جھوٹ پر پردہ ڈالنے کے لیے یوسف کے کرتے پر لہو بھی لگا لائے۔ یہ جھوٹ موٹ کا خون تھا، کیونکہ انہوں نے ایک میمنہ لے کر ذبح کیا تھا، اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیص پر لگا کر یہ باور کرانا چاہا تھا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھایا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں انہیں قمیص کو پھاڑنے کا خیال نہ آیا، ان پر شک کی علامات واضح تھیں، اس لیے والد کے سامنے ان کی بات نہ بن سکی۔ آپ جانتے تھے کہ وہ یوسف سے عداوت رکھتے ہیں، اور اس بات پر ان سے حسد کرتے ہیں کہ والد کے دل میں ان کی محبت زیادہ ہے، کیونکہ ان پر بچپن ہی سے شان اور عظمت کے آثار نظر آتے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شرف نبوت سے نوازنا چاہتا تھا۔ جب وہ بہلا پھسلا کر انہیں لے گئے تو فوراً ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تاکہ انہیں والد کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے۔ پھر جھوٹ موٹ کے غم کا اظہار کرنے کے لیے روتے ہوئے آئے، اور یہ ان کی متفقہ سازش تھی۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ: حقیقت حال یوں نہیں ہے، بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو۔ اچھا صبر کہ وہی خوب ہے، اور جو تم بیان کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے زعم باطل میں ان کو مار کر گھر لوٹ گئے۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بذریعہ وحی تسلی دی اور علم و حکمت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے پانی کے لیے اپنا سقا یعنی پانی لانے والا بھیجا۔ اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے۔ وہ بولا، زہ قسمت، یہ تو نہایت حسین لڑکا ہے، اور اس کو قیمتی سرمایہ سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا، اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، اور انہیں ان کے بارے میں کچھ لالچ بھی نہ تھا۔ اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی، اور غرض یہ تھی کہ ہم ان کو باتوں یعنی خوابوں کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 19 تا 22۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا گیا تو کیا ہوا؟ آپ بیٹھے اللہ کی مدد اور رحمت کا انتظار فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ گیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں قافلے والوں کا سامان تجارت پستہ، صنوبر اور بتم پستے سے ملتا جلتا ایک پھر پر مشتمل تھا۔ انہوں نے کنویں سے پانی لانے کے لیے ایک آدمی بھیجا۔ جب اس نے کنویں میں ڈول لٹکایا تو یوسف علیہ السلام اس سے لٹک گئے، اس طرح باہر نکل آئے۔ جب اس آدمی نے آپ کو دیکھا تو بولا، میرے لیے خوشخبری ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، یعنی انہوں نے ظاہر کیا کہ ان کے سامان تجارت میں یہ غلام بھی شامل ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ وہ کرتے تھے اللہ کو سب معلوم تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آپ کے بھائیوں نے کیا سازش کی ہے، اور وہ بات بھی معلوم تھی جو قافلے والوں نے یہ کہہ کر چھپائی تھی کہ یوسف ان کے سامان تجارت میں شامل ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے صورتحال کو تبدیل نہ کیا، کیونکہ اس میں اللہ کی ایک عظیم حکمت پوشیدہ تھی۔
جس کا فیصلہ تقدیر الہی نے بہت پہلے کر دیا تھا۔ یہ لڑکا جو مصر میں ایک قیدی غلام کی طرح داخل ہو رہا تھا، اس کے ذریعے سے اہل مصر پر رحمت نازل ہونے والی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ان کے تمام معاملات اور حکومت کی باغ دوڑ آنے والی تھی، اور اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو دنیا اور آخرت کے بے حد و حساب فوائد و برکات حاصل ہونے والے تھے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے محسوس کیا کہ قافلے والے آپ کو لے گئے ہیں تو وہ ان سے جا ملے اور بولے، یہ ہمارا غلام ہے جو ہمارے پاس سے بھاگ گیا تھا۔ قافلے والوں نے ان سے آپ کو معمولی قیمت کے عوض خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اور مصر میں جس شخص نے اس کو خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عزت و اکرام سے رکھو، بعید نہیں کہ یہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ کا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر اللہ کے لطف و رحمت کا اظہار اور آپ پر اس کا احسان تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند منصب کا اہل بنا کر دنیا و آخرت کی بھلائی سے سرفراز کرنا چاہتا تھا، اور مصر میں آپ کو خریدنے والا عزیز مصر یعنی شاہ مصر کا وزیر تھا، جو ملک کے خزانوں کے معاملات کا ذمہ دار تھا۔ ارشاد باری تعالی، وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو سرزمین مصر میں جگہ دی۔ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے عزیز مصر اور اس کی بیوی میں یہ بات ڈال دی کہ آپ کی دیکھ بھال اور آپ سے حسن سلوک کریں۔ آپ کو مصر میں ایک ٹھکانہ مہیا کر دیا، اور آپ کو باتوں کی سمجھ اور خواب کی تعبیر کا علم عطا فرما دیا۔ واللہ غالب علی امرہ، یعنی جب وہ کوئی فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے روح عمل آنے کے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جنہیں لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ اس لیے فرمایا، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے ان کو دانائی اور علم بخشا، اور نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام واقعات پختہ کاری اور کامل فہم و فراست کی عمر تک پہنچنے سے پہلے واقع ہو چکے تھے۔ اس سے مراد 40 سال کی عمر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر اسی عمر میں وحی نازل فرماتا ہے۔ ان سب پر درود و سلام ہو۔ یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو آپ کا حسن و جمال اور مردانہ وجاہت اپنے عروج پر تھی۔ عزیز مصر کی بیوی آپ کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور آپ کو ورغلانے کی سعی الہ حاصل کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مکر و فریب کو بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ ترجمہ، تو جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے اس نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، یوسف جلدی آؤ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ میں رکھے، وہ یعنی تمہارے میاں تو میرے آقا ہیں، انہوں نے مجھے اچھی طرح سے رکھا ہے، میں ایسا ظلم نہیں کر سکتا، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اس عورت نے ان کا قصد کیا اور وہ بھی قصد کر لیتے اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے۔ یوں اس لیے کیا گیا کہ ہم ان سے برائی اور بے حیائی کو روک دیں، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں میں سے تھے۔ اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، اور عورت نے ان کا کرتا پیچھے سے پکڑ کر جو کھینچا تو پھاڑ ڈالا، اور دونوں کو دروازے کے پاس عورت کا خامن مل گیا۔ تو عورت بولی کہ جو شخص تمہاری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے اس کی اس کے سوا کیا سزا ہے کہ یا تو قید میں رکھا جائے یا دکھ کا عذاب دیا جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اس نے مجھ کو مائل کرنا چاہا تھا، اور اس کے قبیلے میں سے ایک فیصلہ کرنے والے نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو یہ سچی اور یوسف جھوٹا، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹی اور وہ سچا۔ جب اس کا کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا، یہ تمہارا فریب ہے، اور یقیناً تم عورتوں کے فریب بڑے بھاری ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کا خیال نہ کر، اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 23 تا 29۔
ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی نے عزیز مصر کی بیوی کا وہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اس نے یوسف علیہ السلام سے وہ نازیبہ مطالبہ کیا جو آپ کے مقام و مرتبے کے لائق نہیں تھا، وہ مال و جمال میں بے مثال تھی، شہانہ جاہ و جلال اور بھرپور ثواب حاصل تھا، اس نے آپ کو اکیلے پا کر سب دروازے بند کر لیے اور پوری طرح بناؤ سنگار کر کے بہترین فاخرانہ لباس پہن کر اسے برائی کی دعوت دی، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی بلکہ وزیر کی بیوی تھی، اور ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق شاہ مصر ریان بن ولید کی بھانجی تھی۔ ادھر یوسف علیہ السلام بھی جوان اور پیکر حسن و جمال تھے، لیکن اس کے ساتھ وہ نبیوں کی آل تھے، اس لیے آپ کو آپ کے رب نے گناہ سے بچا لیا اور عورتوں کے مکر سے محفوظ فرما لیا، کیونکہ وہ سردار الاتقیاء تھے، جو سایہ عرش سے مشرف ہونے والے 7 قسم کے اولیاء میں سے ایک قسم میں شامل تھے، جن کے بارے میں فرمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ انصاف کرنے والا حکمران، تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے اشکبار ہونے والا انسان، وہ آدمی جو مسجد سے نکلتا ہے تو واپسی تک اس کا دل وہیں اٹکا رہتا ہے، اللہ کے لیے محبت رکھنے والے دوست جو اسی بنیاد پر ملتے ہیں اور اسی حالت میں ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں، وہ آدمی جو صدقہ دیتا ہے تو اس قدر پوشیدہ رکھتا ہے کہ دائیں کے دیے کا بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں جوانی گزارتا ہے، اور وہ مرد جسے کسی صاحب حیثیت اور صاحب جمال عورت نے دعوت گناہ دی تو اس نے کہہ دیا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ الغرض اس نے آپ کو گناہ کی دعوت دی اور آپ کو آمادہ کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا معاذ اللہ انہ ربی، اللہ کی پناہ وہ میرا مالک ہے، یعنی گھر کا مالک اور تیرا خاوند میرا آقا ہے، احسن مسوایا، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، یعنی مجھ پر احسان کیا اور عزت و احترام سے رکھا ہے، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک انصاف کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ فرمان الہی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ کی وضاحت ہم نے اپنی تفسیر میں کافی تفصیل سے کر دی ہے۔ اس موضوع پر زیادہ تر اقوال اہل کتاب سے ماخوذ ہیں، ان کا ذکر نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ ہمیں جو عقیدہ رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور بے حیائی کے ارتکاب سے بچا لیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یوں ہی ہوا اس واسطے کہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 34۔ نوٹ: علامہ منصور پوری رحمہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے اس فرمان کی جو تشریح کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، وہ اللہ میرا مالک ہے جس نے میرا مقام پاک اور بلند بنایا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے الجمال والکمال کا متعلقہ مقام۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عورت نے بھی برائی کا ارادہ کیا اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی برائی کا خیال آ گیا، لیکن انہیں یعقوب علیہ السلام کی صورت نظر آئی، یا عورت نے اپنے بت کے چہرے پر کپڑا ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو ہر حال میں دیکھتا ہے۔ علامہ منصور پوری رحمہ اللہ نے امام رازی رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے کہ لولا کا جواب اس سے پہلے ہم بہا ہے۔ اس صورت میں آیت مبارکہ کا ترجمہ یوں ہوگا وہ بھی اس عورت کا قصد کر لیتے اگر انہوں نے اپنے رب کی برہان نہ دیکھی ہوتی۔ اس کے بعد اپنی رائے ظاہر فرمائی ہے کہ ہمت بھی میں ضمیر کا مرجع اس عورت کا کلام ہی تلک ہے، اور ہم بہا میں ضمیر کا مرجع یوسف علیہ السلام کے 3 ارشادات میں معاذ اللہ انہ ربی احسن مسوایا انہ لا یفلح الظالمون۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا وہ عورت اپنی بار پر اصرار کرتی رہی اور یوسف اپنے جوابات پر اصرار کرتے رہے۔
لغت اور نحو کے مشہور امام احمد ابن یحییٰ تغلب نے ہمت کے معنی یوں بیان فرمائے ہیں، وَكَانَتْ مُصِرَّةً، وہ اصرار کرتی رہی۔ الجمال والکمال از قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں دروازے کی طرف دوڑے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے بچنے کے لیے باہر نکلنے کے ارادے سے دروازے کی طرف دوڑے اور اس نے آپ کا تعاقب کیا۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دروازے کے پاس ہی عورت کا شوہر دونوں کو مل گیا۔ اس نے بات کرنے میں پہل کی اور اسے آپ کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی۔ کہنے لگی، ما جزاء من اراد بأہلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم، جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید میں ڈال دیا جائے یا کوئی اور دردناک سزا دی جائے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 35۔ اس نے آپ پر الزام لگا دیا حالانکہ قصور خود اس کا تھا، اس طرح اس نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، ہی راودتنی عن نفسی، یہ عورت ہی مجھے پھسلا رہی تھی۔ عورت کے قبیلے کے ایک شخص نے گواہی دی کہ واقعی یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں۔ ایک قول کے مطابق گواہی دینے والا چھوٹا بچہ تھا جو ابھی گہوارے میں تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس کے خامن قطفیر کا رشتہ دار تھا۔ ایک قول کے مطابق خود اس عورت کا رشتہ دار تھا۔ اس نے کہا، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہو تو عورت سچی ہے اور یوسف جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو سکتا ہے کہ یوسف نے اس سے چھیڑ چھاڑ کی ہو اور اس نے انہیں پیچھے ہٹانے کی کوشش کی ہو جس کے نتیجے میں کرتا آگے سے پھٹ گیا ہو۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر اس کا کرتا پیچھے کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یوسف سچا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگے ہوں اور اس نے پیچھا کر کے پکڑ لیا ہو جس کی وجہ سے کرتا پھٹ گیا ہو، اور واقعتاً ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ خامن نے جو دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیٹھ کی جانب سے پھاڑا گیا ہے تو صاف کہہ دیا، انہو من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، بے شک تمہاری چال بازی بہت بڑی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 37۔ یعنی یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ تم عورتوں کی چال بازی ہے، تو نے خود ہی اسے ورغلانے کی کوشش کی اور خود ہی اس پر جھوٹا الزام لگا دیا۔ پھر اس کے خاوند نے اس بات کو نظر انداز کر دیا اور کہا، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اب بات کو جانے دو، یعنی کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، کیونکہ ایسے معاملات کو چھپانا ہی مناسب اور بہتر ہوتا ہے۔ اور عورت کو حکم دیا کہ اس سے جو گناہ سرزد ہو گیا ہے اس پر استغفار کرے اور اپنے رب کے آگے توبہ کرے، کیونکہ بندہ جب اللہ کے آگے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ مصر کے لوگ اگرچہ بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ گناہوں کو معاف کرنے والا اور ان کی سزا دینے والا اکیلا اللہ ہی ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس لیے اس کے خاوند نے اس سے یہ بات کہی اور اسے بعض لحاظ سے معذور سمجھا، کیونکہ وہ ایسے خوش شکل انسان کی موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ لیکن یوسف علیہ السلام پاک دامن تھے، آپ نے اپنی عزت کو داغدار ہونے سے محفوظ رکھا، چنانچہ اس نے کہا، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اے عورت تو اپنے گناہ سے توبہ کر، بے شک تو گناہ گاروں میں سے ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا عشق شہر میں مشہور ہوا تو دیگر رؤساء کی عورتوں نے اسے لعن طعن کرنا شروع کر دیا اور اسے عار دلائی کہ وہ اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ، اور شہر میں عورتیں گفتگو کرنے لگیں کہ عزیز مصر کی بیوی اپنے غلام کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ وہ سری گمراہی میں ہے۔ جب اس عزیز کی بیوی نے ان عورتوں کی گفتگو جو حقیقت میں دیدار یوسف کے لیے ایک چال تھی سنی تو ان کے پاس دعوت کا پیغام بھیجا
اور ان کے لیے ایک محفل مرتب کی اور پھل تراشنے کے لیے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے باہر آؤ، تو ان کا رعب حسن ان پر ایسا چھا گیا کہ پھل تراشتے تراشتے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور بے ساختہ بول اٹھی کہ سبحان اللہ، یہ حسن، یہ آدمی نہیں کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ تب اس نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھی، اور بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا، مگر یہ بچا رہا، اور اگر وہ یہ کام نہ کرے گا جو میں کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ یوسف نے دعا کی کہ پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ سو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان سے عورتوں کا مکر دفع کر دیا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 30 تا 34۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے شہر کی عورتوں یعنی درباریوں اور سرداروں کی بیویوں اور بیٹیوں کے طرز عمل کا ذکر فرمایا ہے۔ انہوں نے عزیز مصر کی بیوی کو اس لیے طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا کہ اس نے اپنے غلام کو ورغلانے اور اس سے شدید محبت کا اظہار کیا، حالانکہ وہ غلام ہونے کی وجہ سے اس لائق نہ تھا کہ اس کی طرف اس قدر میلان ظاہر کیا جاتا۔ اس لیے ان عورتوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے خیال میں وہ سری گمراہی میں ہے، کیونکہ اس نے ایک چیز یعنی محبت کے جذبات کو غلط مقام پر رکھ دیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی نے جب ان کی پرفریب غیبت کا حال سنا اور لوگوں کے طعن و تشنیع کی خبریں اس تک پہنچی تو اس نے چاہا کہ ان کے سامنے اپنا عذر پیش کرے اور واضح کر دے کہ یہ جوان ویسا نہیں جیسا وہ سمجھتی ہیں اور ان کے غلاموں جیسا نہیں، اس لیے انہیں بھلا بھیجا اور انہیں گھر میں جمع کر لیا اور ان کے لیے ان کے لائق ضیافت کا بندوبست کیا۔ اس میں ایسی چیزیں بھی پیش کیں جو چاقو چھری سے کاٹ کر کھائی جاتی ہیں، اس لیے ہر عورت کو چھری دی۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہترین لباس پہنا کر تیار کیا ہوا تھا اور آپ کی جوانی کا حسن پورے جوبن پر تھا۔ اس نے آپ کو حکم دیا کہ عورتوں کے سامنے آئیں۔ آپ آئے تو 14ویں کے چاند کا حسن آپ کے سامنے مان تھا۔ ان عورتوں نے جب آپ کو دیکھا تو بہت بڑا جانا، یعنی آپ کی عظمت و جلال سے مرعوب ہو گئیں۔ وہ سوچ نہیں سکتی تھی کہ انسانوں میں ایسا حسین بھی ہو سکتا ہے۔ وہ آپ کے حسن و جلال سے اس قدر مبہوت ہوئیں کہ انہیں اپنے آپ کا ہوش نہ رہا۔ انہوں نے ان چھریوں سے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور انہیں زخموں کا احساس ہی نہ ہوا اور ان کی زبان سے نکل گیا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ حاش للہ، اللہ کی پناہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی معراج کی حدیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ انہیں آدھا حسن دیا گیا ہے۔ امام سہیلی رحمہ اللہ اور دیگر علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے آدھا حسن دیا گیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا اور آپ میں اپنی خاص روح ڈالی، لہذا آپ انسانی حسن و جمال کا اعلیٰ ترین نمونہ تھے۔ اس لیے جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو انہیں حضرت آدم علیہ السلام کا سا قد و قامت اور حسن حاصل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن حضرت آدم علیہ السلام سے نصف تھا، اور ان دونوں ہستیوں کے درمیان ان دونوں سے زیادہ حسین کوئی انسان پیدا نہیں ہوا۔ اسی طرح حضرت حوا علیہ السلام کے بعد کوئی عورت ان سے اس قدر مشابہ نہیں تھی جس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ علیہ السلام ان سے مشابہ تھیں۔ اس وقت عزیر مصر کی بیوی نے کہا، فَذَلِكَ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دے رہی تھیں۔ پھر اس نے آپ کی کامل و اکمل پاک دامنی کی تعریف کرتے ہوئے کہا، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ۔
میں نے ہر چند اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا، لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً قید کر دیا جائے گا، اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ ان سب عورتوں نے آپ کو اپنی مالکہ کی فرما برداری کرنے کی تلقین کی تھی، لیکن آپ نے سختی سے انکار کر دیا، کیونکہ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کی آل میں سے تھے۔ اس وقت آپ نے رب العالمین سے دعا کی اور فرمایا، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ بہت پسند ہے۔ اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں سے جا ملوں گا۔ یعنی اگر تو نے مجھے میری ذات کے سپرد کر دیا اور اپنی حفاظت اٹھا لی تو میری ذات تو کمزور ہے، میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ کی مرضی ہو۔ میں کمزور ہوں الا یہ کہ تو مجھے قوت بخشے اور میری حفاظت فرمائے اور تیری توفیق میرے شامل حال ہو۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا، اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیج اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نوٹ: مصنف رحمہ اللہ نے آگے جا کر لکھا ہے کہ ان سب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو تلقین کی تھی کہ اپنی مالکہ کی فرما برداری کریں۔ اس لیے بعض علماء کی رائے ہے کہ انہوں نے آپ کے حسن سے مبہوت ہو کر ہاتھ نہیں کاٹے تھے۔ وہ کوئی باحیا معاشرہ تو نہ تھا کہ امراۃ العزیز کی سہیلیوں نے آپ علیہ السلام کو کبھی نہ دیکھا ہو۔ آخر آپ کئی سال سے اس گھر میں رہ رہے تھے، وہ عورتیں اکثر آتی جاتی ہوں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یک زبان ہو کر یوسف کو گناہ کا راستہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ آپ کے صاف انکار پر انہوں نے خودکشی کی دھمکی دی۔ جب آپ اس سے بھی متاثر نہ ہوئے تو ہاتھ زخمی کر لیے کہ یہ خالی دھمکی نہیں، جس طرح ہم نے ہاتھ کاٹے ہیں تمہارے مزید انکار کی صورت میں خودکشی بھی کر سکتی ہیں اور ہمارا خون آپ کے سر ہوگا۔ جب اس مرحلے پر بھی یوسف علیہ السلام ثابت قدم رہے تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام انسان نہیں، اگر انسان ہوتا تو ہمارے ایک اشارے پر اس طرح چلا آتا جس طرح لوہا مقناطیس کی طرف کھینچتا ہے۔ یقیناً یہ انسانی صورت میں فرشتہ ہے جو انسانی جذبات و خواہشات سے مبرہ ہے۔ واللہ اعلم۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہونے کے باوجود آپ کو قید خانے میں ڈال دیا تاکہ اپنے خاندان کے عیب کو چھپا سکے اور لوگ اس قصے کو فراموش کر دیں۔ لیکن اللہ تعالی نے اس قید کو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے باعث خیر و برکت بنانے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: پھر باوجود اس کے کہ وہ لوگ نشان دیکھ چکے تھے، ان کی رائے یہی ٹھہری کہ کچھ عرصے کے لیے یوسف کو قید ہی کر دیں، اور ان کے ساتھ 2 اور جوان بھی داخل زنداں ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں نے بھی خواب دیکھا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے ان میں سے کھا رہے ہیں، لہذا ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے کہ ہم تمہیں نیکوکار سمجھتے ہیں۔ یوسف نے کہا کہ جو کھانا تم کو ملنے والا ہے وہ آنے نہیں پائے گا کہ میں اس سے پہلے تم کو ان کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ ان باتوں میں سے ہے جو میرے پروردگار نے مجھے سکھائی ہیں۔ جو لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور روز آخرت کا انکار کرتے ہیں، میں ان کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں اور اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب پر چلتا ہوں۔ ہمیں لائق نہیں کہ کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک بنائیں، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر بھی اور دوسرے لوگوں پر بھی، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ میرے جیل خانے کے ساتھیوں، بھلا کئی جدا جدا آقا اچھے ہیں یا ایک اللہ یکتا و غالب؟ جن چیزوں کو تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی۔ سن رکھو کہ اللہ کے سوا کسی کی حکومت نہیں، اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ میرے جیل خانے کے رفیقوں، تم میں سے ایک تو اپنے آقا کو شراب پلایا کرے گا
اور جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ جو امر تم مجھ سے پوچھتے تھے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 34 تا 41۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ عزیز مصر اور اس کی بیوی کو یقینی طور پر معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں۔ اس کے باوجود انہیں یہی مناسب معلوم ہوا کہ آپ کو کچھ عرصے کے لیے قید کر دیا جائے تاکہ لوگوں کی چہم گوئیاں ختم ہو جائیں اور یہ معاملہ دب جائے۔ یہ مقصد بھی تھا کہ عوام یہ خیال کریں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے چھیڑ چھاڑ میں پہل کی ہوگی، اس لیے انہیں قید کی سزا دی گئی ہے۔ بہرحال آپ کو جیل میں بھیجنا ان کا ظلم تھا، تاہم اس میں اللہ کی حکمت تھی کہ اس طرح آپ ان عورتوں کے ساتھ میل جول رکھنے سے بچ گئے اور ان کی شرارتوں سے محفوظ ہو گئے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ان کے ساتھ ہی 2 اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے تھے۔ کہتے ہیں ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی تھا، اس کا نام بنوا بتایا جاتا ہے، اور دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا، اس کا نام مجلس بتایا جاتا ہے۔ وہ کسی جرم کے سلسلے میں مشکوک تھے، اس لیے بادشاہ نے انہیں قید کر دیا تھا۔ جب جیل میں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی تو وہ آپ کے اخلاق و کردار، عادات و اطوار، اقوال و افعال، کثرت عبادت اور مخلوق خدا پر شفقت سے بہت متاثر ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ایک خواب آیا جو اس کے شب روز کے مشاغل سے مناسبت رکھتا تھا۔ مفسرین فرماتے ہیں ان دونوں نے ایک ہی رات میں خواب دیکھا۔ ساقی نے خواب میں دیکھا کہ انگوروں کی بیل کی 3 شاخیں ہیں، ان میں پتے اگ آئے اور انگوروں کے گچھے لگ کر پک گئے۔ اس نے انہیں لے کر بادشاہ کے پیالے میں نچوڑا اور اسے وہ مشروب پلا دیا۔ روٹیاں پکانے والے باورچی نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کی 3 ٹوکریاں ہیں اور پرندے سب سے اوپر کی ٹوکری سے کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا اپنا خواب سنایا اور تعبیر کی درخواست کی۔ دونوں نے کہا اِنَّا لَنَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ آپ نے انہیں بتایا کہ وہ خوابوں کی تعبیر کے علم سے بخوبی واقف ہیں، اور کہا لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ اس کی تشریح اس طرح بھی کی گئی ہے کہ تمہیں جو خواب بھی نظر آئے میں اس کی تعبیر کے واقع ہونے سے پہلے تعبیر بتا دوں گا، پھر جیسے میں نے بتایا ہوگا اسی طرح واقع ہوگا۔ اور ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تمہارے پاس کھانا آنے سے پہلے میں بتا سکتا ہوں کہ وہ کھانا کیسا ہوگا، میٹھا یا کھٹا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، اور جو کچھ تم کھاؤ اور جو اپنے گھروں میں ذخیرہ کرو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ آپ نے فرمایا یہ سب کچھ مجھے اللہ نے سکھایا ہے، کیونکہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اس کی توحید پر کاربند ہوں، اور اپنے معزز اجداد ابراہیم خلیل الرحمن، اسحاق اور یعقوب علیہم السلام کے مذہب و ملت کا متبع ہوں۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ یہ ہم پر اللہ کا خاص فضل ہے کہ اس نے ہمیں اس کی ہدایت بخشی، اور تمام لوگوں پر بھی کہ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم انہیں اس کی طرف بلائیں اور ان کی اس طرف رہنمائی کریں۔ یہ عقیدہ توحید ان کی فطرت میں پیوست ہے اور ان کی جبلت میں شامل ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ پھر آپ نے انہیں توحید کی دعوت دی اور غیر اللہ کی عبادت کی مذمت فرمائی، معبودان باطلہ کی تحقیر اور ضعف کو واضح فرمایا اور کہا۔ ترجمہ: اے میرے قید خانے کے ساتھیو، کیا کئی ایک متفرق پروردگار بہتر ہیں یا ایک اللہ زبردست طاقتور؟ اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ صرف نام ہی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود ہی گڑھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 40۔ یعنی وہی اپنی مخلوق میں تصرف کرتا ہے اور جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے،
اس کا فرمان ہے تم سب سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہی دین درست ہے، یعنی سیدھا اور صحیح راستہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے اور وہ اس کے واضح ہونے کے باوجود اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا اس موقع پر انہیں تبلیغ کرنا انتہائی حکمت و کمال کا مظہر ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں آپ کی عظمت جاگزی ہو چکی تھی، لہذا وہ آپ کی بات سننے اور تسلیم کرنے پر آمادہ تھے۔ اس لیے مناسب تھا کہ انہوں نے جو کچھ دریافت کیا انہیں اس سے زیادہ اہم اور زیادہ مفید امر کی طرف توجہ دلائی جاتی۔ پھر جب آپ تبلیغ کا فرض ادا کر چکے اور ان کی رہنمائی فرما چکے تو فرمایا، اے میرے قید خانے کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ساقی ہے، لیکن دوسرا سلیب دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے۔ کہتے ہیں اس سے مراد باورچی ہے۔ تم دونوں جس کے بارے میں استفسار کر رہے تھے اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے، یعنی یہ لازماً ہو کر رہے گا۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک خواب کی تعبیر نہ کی جائے وہ پرندے کے پاؤں پر ہے، اس کا واقع ہونا اور نہ واقع ہونا دونوں ممکن ہیں، جیسے پرندے کے پیر میں پکڑی ہوئی چیز کا گرنا اور نہ گرنا دونوں ممکن ہیں۔ جب تعبیر کر دی جائے تو وہ واقع ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور دونوں شخصیتوں میں سے جس کی نسبت یوسف نے خیال کیا کہ وہ رہائی پا جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا سے میرا ذکر بھی کرنا، لیکن شیطان نے ان کا اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا اور یوسف کئی برس جیل خانے ہی میں رہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 42۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جو ان کے خیال میں نجات پانے والا تھا، یعنی ساقی سے کہا، اپنے بادشاہ سے میرا ذکر بھی کر دینا، یعنی بادشاہ کو میرا معاملہ بتانا اور میرا بغیر جرم کے قید ہونا ذکر کرنا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسباب کو اختیار کر کے کوشش کرنا جائز ہے، اور یہ اللہ رب العالمین پر توکل کے منافی نہیں۔ پھر اسے شیطان نے اپنے بادشاہ سے ذکر کرنا بھلا دیا، یعنی شیطان نے چھوٹ جانے والے قیدی کو بلا دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے جو تاکید کی تھی اس کا ذکر بادشاہ سے کرتا۔ حضرت مجاہد، محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہما اور دوسرے متعدد علماء کرام نے یہی فرمایا ہے اور یہی درست ہے۔ اہل کتاب کے ہاں بھی بائبل میں یہی لکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، اور اس یوسف نے کئی سال قید خانے ہی میں کاٹے۔ بضع کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے۔ جن حضرات نے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ شیطان نے حضرت یوسف کو اپنے رب کی یاد بھلا دی، ان کا موقف درست نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قیدی ساتھی رہا ہونے پر بادشاہ کے سامنے آپ کا تذکرہ کرنا بھول گیا۔ پھر جب بادشاہ کو خواب آیا اور عام درباری اس کی تعبیر سے عاجز آ گئے تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ آپ خوابوں کی بہترین تعبیر جانتے ہیں، لہذا وہ بادشاہ کی اجازت سے آپ کے پاس تعبیر پوچھنے کے لیے حاضر ہوا۔ ارشاد باری تعالی ہے۔ ترجمہ: اور بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 خشک۔ اے سردارو، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے ہو تو میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ انہوں نے کہا، یہ تو پریشان سے خواب ہیں اور ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی۔ اب وہ شخص جو دونوں قیدیوں میں سے رہائی پا گیا تھا اور جسے مدت کے بعد وہ بات یاد آ گئی، بول اٹھا کہ میں آپ کو اس کی تعبیر لا کر بتلا دیتا ہوں، مجھے جیل خانے جانے کی اجازت دیجیے۔ غرض وہ یوسف کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے بڑے سچے یوسف، ہمیں اس خواب کی تعبیر بتائیے کہ 7 موٹی گائیوں کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور 7 خوشے سبز ہیں اور 7 سوکھے، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر تعبیر بتاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ 7 سال متواتر کھیتی کرتے رہو گے، سو جو غلہ کاٹو تو تھوڑے سے غلے کے سوا جو کھانے میں آئے اسے خوشوں میں ہی رہنے دو، پھر اس کے بعد خشک سالی کے 7 سخت سال آئیں گے،
کہ جو غلہ تم نے جمع کر رکھا ہوگا وہ اس سب کو کھا جائیں گے، صرف وہی تھوڑا سا غلہ رہ جائے گا جو تم اختیار سے رکھ چھوڑو گے، پھر اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا کہ خوب مینا برسے گا اور لوگ اس میں رس نچوڑیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 43 تا 49۔ یہ بھی ان اسباب میں سے ایک سبب ہے جس کی بنا پر حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ جیل سے باہر لایا گیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ مصر کے بادشاہ کو ایک خواب آیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس نے خواب میں دیکھا کہ گویا وہ ایک دریا کے کنارے پر ہے۔ دریا سے 7 موٹی تازی گائیں نکلیں اور وہاں مرغزاروں میں چرنے لگیں۔ پھر اسی دریا سے 7 دبلی گائیں نکلیں اور ان کے ساتھ چرنے لگیں۔ پھر وہ دبلی گائیں ان موٹی گایوں کو کھا گئیں۔ بادشاہ گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ جب دوبارہ سویا تو اس نے دیکھا کہ گندم کے ایک پودے میں 7 سرسبز بالیاں ہیں۔ اچانک 7 پتلی پتلی خشک بالیوں نے انہیں کھا لیا۔ وہ پھر گھبرا کر بیدار ہو گیا۔ بائبل کتاب پیدائش باب نمبر 41۔ جب اس نے اپنے درباریوں اور دوسرے افراد کو یہ خواب سنایا تو کوئی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، بلکہ انہوں نے کہا یہ تو پریشان خواب ہیں، اس قسم کے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ ہمیں اس علم میں کوئی مہارت حاصل نہیں، اس لیے انہوں نے کہا اور ہم خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اس وقت قید سے نجات پانے والے ساقی کو یوسف کی بات یاد آئی جو انہوں نے فرمایا تھا کہ بادشاہ کے پاس ان کا تذکرہ کرنا، لیکن اسے اب تک یہ بات بھولی رہی تھی۔ یہ اللہ کی تقدیر تھی جس میں اللہ کی خاص حکمت پوشیدہ تھی۔ اس نے جب بادشاہ کا خواب سنا اور لوگوں کو اس کی تعبیر سے عاجز دیکھا تو اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات چیت اور نصیحت یاد آ گئی۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: ان 2 قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا، یعنی کئی سال بعد اسے یاد آ گیا تو اس نے اپنی قوم سے اور بادشاہ سے کہا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دیجیے، یعنی مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس جانے کی اجازت دیجیے۔ چنانچہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز خوشے ہیں اور 7 ہی دوسرے بالکل خشک ہیں، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں تاکہ وہ سب جان لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی شرط لگائے بغیر اور جلد رہائی کا مطالبہ کیے بغیر بلا تاخیر انہیں اپنے علم سے مستفید فرما دیا اور بادشاہ کے خواب کی تعبیر بیان کر دی کہ پہلے 7 سال شادابی ہوگی اور پھر 7 سال قحط پڑے گا، اور اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی جس سے زرخیزی اور خوشحالی آئے گی، اور اس میں خوب رس نچوڑیں گے، یعنی انگوروں کا رس، زیتون اور تلوں وغیرہ کا تیل جیسے پہلے حاصل کیا کرتے تھے پھر حاصل کرنے لگیں گے۔ آپ نے انہیں تعبیر بھی بتائی اور اچھی تدبیر بھی سمجھائی، اور دونوں حالتوں یعنی زرخیزی اور قحط کے ایام کے بارے میں ان کی رہنمائی فرمائی کہ ابتدائی سالوں یعنی زرخیزی کے دور میں غلہ خوشوں میں رکھیں، صرف کھانے کی ضرورت کے مطابق دانے نکالیں، اور قحط سالی کے دور میں بیج کم بوئیں، کیونکہ زیادہ امکان یہی ہے کہ کھیت سے بیج کے برابر بھی پیداوار نہ ہوگی۔ اس سے آپ کے علم اور فہم دونوں کے کمال کا پتہ چلتا ہے۔ خواب کی تعبیر معلوم ہونے پر بادشاہ بڑا خوش ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حاضر کرنے کا حکم دیا تاکہ انہیں اپنے خاص وزراء میں شامل کرے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی مکمل بے گناہی کا اظہار کروائے بغیر جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، ترجمہ: بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو میرے پاس لے آؤ۔ جب قاصد ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ اپنے آقا کے پاس لوٹ جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، بے شک میرا پروردگار ان کے مکر سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے عورتوں سے پوچھا، بھلا اس وقت کیا ہوا تھا جب تم نے یوسف کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا؟ سب بول اٹھی کہ حاشا للہ،
ہم نے اس میں کوئی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی عورت نے کہا اب سچی بات تو ظاہر ہو ہی گئی ہے، اصل یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا اور وہ بے شک سچا ہے۔ یوسف نے کہا کہ میں نے یہ بات اس لیے پوچھی ہے کہ عزیز کو یقین ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، اور اللہ خیانت کرنے والوں کے مکر کو راہ نہیں دیتا، اور میں اپنے آپ کو پاک صاف نہیں کہتی، کیونکہ نفس امارہ انسان کو برائی ہی سکھاتا رہتا ہے، مگر یہ کہ میرا رب پروردگار رحم کرے، بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے۔ جب بادشاہ کو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام علم وافر، عقل کامل، رائے صائب اور فہم ثاقب سے متصف ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ آپ کو اس کے دربار میں حاضر کیا جائے تاکہ آپ کو خاصان دربار میں شامل کیا جائے۔ جب شاہ کا فرستادہ آپ کے پاس یہ پیغام لایا تو آپ نے چاہا کہ ہر ایک کو معلوم ہو جائے کہ آپ کو قید کیا جانا محض ظلم و عدوان تھا، اور جو گناہ آپ کی طرف منسوب کیا گیا وہ سری بہتان تھا۔ تب آپ نے اس سے فرمایا اپنے مالک یعنی بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا رب ان کے حیلے سے واقف ہے۔ ربی میرا مالک آقا سے ایک قول کے مطابق عزیز مراد ہے، یعنی اسے تو معلوم ہے کہ میں اس الزام سے بری ہوں، لہذا بادشاہ سے کہو کہ وہ ان عورتوں سے بھی پوچھے کہ جب انہوں نے مجھے بہکانا چاہا تو میں نے ان کی بات ماننے سے کس قدر سختی سے انکار کیا تھا۔ جب عورتوں سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے اصل واقعے کا اعتراف کر لیا اور یہ تسلیم کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کردار بے داغ تھا۔ انہوں نے کہا معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی۔ اس وقت عزیز کی بیوی زلیخا بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات نتھر آئی، یعنی حق واضح ہو گیا ہے اور حق ہی کی پیروی ہونی چاہیے۔ اس نے کہا میں نے ہی اسے اس کے جی سے ورغلایا تھا اور وہ یقیناً سچوں میں سے ہے، یعنی اس کی یہ بات بالکل سچ ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ اس نے مجھے گناہ کی دعوت نہیں دی بلکہ اسے جھوٹ اور بہتان کی بنیاد پر ظلم و عدوان سے قید کیا گیا تھا۔ آیت مبارکہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین کو بعض علماء نے یوسف علیہ السلام کا کلام قرار دیا ہے۔ اس صورت میں یہ مطلب ہوگا کہ میں نے یہ تحقیق اس لیے کرائی ہے تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے گا کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی تھی، یعنی زلیخا سے ناجائز تعلق قائم نہیں کیا تھا، اور بعض دوسرے علماء اسے زلیخا کا کلام قرار دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں نے اعتراف کر لیا ہے تاکہ میرے خاوند کو علم ہو جائے کہ میں نے اپنے خاوند کی عملاً خیانت نہیں کی تھی، صرف مائل کرنے کی کوشش ہوئی تھی، بدکاری کا عمل سرزد نہیں ہوا۔ متأخرین علماء میں سے بہت سے حضرات اس دوسرے قول کی تائید کرتے ہیں، لہذا ابن جریر رحمۃ اللہ اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے صرف پہلا قول نقل کیا ہے۔ اور میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر ابارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا، بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ پہلی آیت کے بارے میں اختلاف کی بنیاد پر اس آیت کو بھی بعض علماء نے حضرت یوسف کا قول قرار دیا ہے اور بعض نے زلیخا کا۔ زیادہ مناسب اور زیادہ قوی یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی زلیخا کا کلام ہے، واللہ اعلم۔ ارشاد باری تعالی ہے، ترجمہ: بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب ان سے گفتگو کی تو کہا کہ آج سے تم ہمارے ہاں صاحب منزلت اور صاحب اعتبار ہو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو ملک مصر میں جگہ دی اور وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے رہتے تھے۔ ہم اپنی رحمت جس پر چاہتے ہیں نازل کرتے ہیں
اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے رہے ان کے لیے آخرت کا اجر بہت بہتر ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 54 تا 57۔ جب بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی اور اسے علم ہو گیا کہ آپ پر لگایا جانے والا الزام سراسر بے بنیاد تھا، تو اس نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ، میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کر لوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی اور آپ کی بات چیت سن کر آپ کی صلاحیتیں خوب معلوم ہو گئیں تو کہنے لگا آپ ہمارے ہاں آج سے ذی عزت اور امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور باخبر ہوں۔ آپ نے بادشاہ سے کہا کہ وہ آپ کو غلے کے سرکاری گوداموں کی نگرانی کا منصب سونپ دے، کیونکہ شادابی کے 7 سال گزرنے کے بعد حالات خراب ہونے کا خدشہ تھا۔ اس منصب پر فائز ہونے کی صورت میں آپ اس وقت عوام کے لیے مفید اور محتاط پالیسی اختیار کر سکتے تھے۔ آپ نے بادشاہ کو بتایا کہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی آپ دیانتداری کے ساتھ ان کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور باخبر ہیں، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ اشیاء کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے اور گودام کس طرح بہتر حالت میں رہ سکتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے بارے میں جانتا ہو کہ وہ کسی عہدے کی اہلیت رکھتا ہے اور دیانتداری سے متصف ہے، اس کے لیے حکومتی عہدہ طلب کرنا جائز ہے۔ اہل کتاب کہتے ہیں فرعون یعنی اس وقت کے شاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے حد عزت افزائی کی اور آپ کو پورے مصر کا حاکم بنا دیا۔ اس نے آپ کو اپنی شاہی انگوٹھی پہنائی، ریشم کا لباس پہنایا، سونے کا ہار پہنایا اور آپ کو اپنے دوسرے رتھ میں سوار کرا کے آپ کے آگے یہ منادی کرائی کہ تو مالک اور مختار ہے، اور اپنے بارے میں کہا فقط تخت کا مالک ہونے کے سبب سے میں بزرگ تر ہوں گا۔ ارشاد باری تعالی اسی طرح ہم نے یوسف کو ملک کا قبضہ دے دیا اور وہ جہاں کہیں چاہے رہے سہے، کا مطلب یہ ہے کہ قید اور تنگی کی زندگی گزارنے کے بعد پورے مصر میں خود مختار ہو گیا، جہاں چاہے عزت و احترام سے رہے سہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہم جسے چاہیں اپنی رحمت پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکوکاروں کا ثواب ضائع نہیں کرتے۔ یہ سب اس جزا اور ثواب کا ایک حصہ ہے جو اللہ تعالی مومن کو دیا کرتا ہے اور جس کے ساتھ آخرت میں عظیم نعمتیں اور بہترین ثواب محفوظ ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یقیناً ایمانداروں اور پرہیزگاروں کا اخروی اجر بہت ہی بہتر ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ مصر کا بادشاہ ریان بن ولید یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لے آیا تھا۔ واللہ اعلم۔